پھر اب کیا کریں؟ محسن نے کہا۔ رابعہ کو کچھ نہ بتانا بھی مشکل ہے اور بتانا بھی۔ میرے ذہن میں نجات کی ایک ترکیب ہے، میں نے کہا۔ ہم اس دوسرے شخص کو بھی نہر میں ڈال دیں، اس سے کیا ہوگا؟ محسن نے کہا۔ لاشیں تو پولیس کو کل ایک ساتھ مل جائیں گی، یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ قتل ایک ہی وقت میں ہوئے۔ ہاں، مگر کسی نے قتل ہوتے تو نہیں دیکھا، میں نے کہا۔ کسی نے ہمیں لڑتے ہوئے تو کیا، آج سے پہلے بھی کبھی ان کے ساتھ تک نہیں دیکھا۔ اگر ان کے جسم پر ہمارے فنگر پرنٹ وغیرہ ہوں گے تو پانی میں مٹ جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ کسی خنجر پر ہمارے فنگر پرنٹ نہیں ہیں۔ ایک خنجر نہر کے کنارے پڑا ملے گا تو اس پر انہی میں سے ایک کے فنگر پرنٹ ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ ان میں سے کوئی خنجر کے یا گولی کے زخم سے ہلاک نہیں ہوا، ایک مار پیٹ کے دوران نہر میں جا گرا اور دوسرا غالباً سر کی اندرونی چوٹ سے مرا۔ پوسٹ مارٹم میں یہی بات سامنے آئے گی کہ دونوں کے جسم پر مار پیٹ کے نشانات پائے گئے۔ غالباً ان کا آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہوا جس میں ایک نے خنجر بھی نکالا، مگر اس کے حریف نے وار کامیاب نہ ہونے دیا اور کلائی کی ہڈی توڑ دی۔ پھر ان میں سے ایک پانی میں جا گرا اور شاید دوسرا سر کی چوٹ سے بے ہوش ہوا، اور کیونکہ وہ کنارے پر تھا اس لیے مرا تو نہر میں گر گیا۔ نہ ان کے پاس ہماری کوئی چیز تھی اور نہ جائے واردات پر ہماری موجودگی ثابت ہوتی ہے۔ پولیس جو نتیجہ چاہے اخذ کرے۔ جس شخص کے پاس فومانچو کا خط تھا وہ تو خط لے کر بھاگ گیا ہے اور ظاہر ہے ہمارے خلاف رپورٹ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے وہ سامنے آنے پر مجبور ہوگا اور یہ معاملات اس کے گلے پڑ جائیں گے۔ کل صبح 3 لرزہ خیز قتل ہونے کی خبر خاصی سنسنی پھیلائے گی، اور اگر سلامت شاہ کی لاش بھی مل گئی تو 4 قتل۔ میرا خیال ہے پہلے یہی 2 لاشیں نہر سے ملیں گی، میں نے کہا۔ فومانچو کی لاش شاید کل نہ ملے یا دیر سے ملے تو خبر شاید کل نہ آ سکے۔ یہی صورتحال سلامت شاہ کی ہے۔ ہو سکتا ہے کل پرسوں تک کسی کو تعفن کا احساس نہ ہو۔ لاش صندوق میں بند ہے اور کوٹھیاں ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ ان چاروں کے درمیان پولیس کوئی تعلق قائم نہ کر سکے گی۔ یہ تو ٹھیک ہے، محسن نے سوچ کر کہا۔ تو چلیں پھر اسے ٹھکانے لگا دیں، رابعہ آتی ہی ہوگی۔ ہم دونوں واپس ہوئے۔ چند قدم کے فاصلے پر وہ شخص ابھی تک جاڑیوں کے پیچھے اوندا پڑا تھا۔ ہم نے اسے اٹھا کر نہر میں پھینکا اور وہ لکڑی کے لٹھے کی طرح پانی میں گرا۔ ہم نے اپنی پوری قوت صرف کر دی تھی، چنانچہ وہ کنارے سے کچھ دور ہو گیا تھا اور اب نہر کے خاموش بہتے ہوئے پانی کے رحم و کرم پر تھا، جو دوسری لاش کو بہا کے آگے لے جا چکا تھا۔ واپس ہونے سے پہلے میں نے خنجر تلاش کیا اور اسے بھی نہر میں پھینک دیا۔ رابعہ کو اب صرف یہ بتانا ہے کہ حملہ آور ہمیں لوٹنا چاہتے تھے مگر کامیاب نہ ہو سکے اور ہم نے مقابلہ کیا تو بھاگ گئے، میں نے کہا۔ اور پرسوں صبح کے اخبار میں وہ دیکھے گی کہ 2 لاشیں وہیں سے دستیاب ہوئی ہیں جہاں سے وہ ہمیں لے گئی تھی، تو کیا اسے یہ خیال نہیں آئے گا کہ دونوں مقتول وہی ہیں جو ہمیں لوٹنا چاہتے تھے؟ محسن نے کہا۔ اسے شک نہیں ہوگا کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا اور ڈاکو فرار نہیں ہو سکے تھے بلکہ ہمارے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ پہلی بات تو یہ کہ اب دونوں لاشیں ایک جگہ نہیں رہیں گی، آدھے پونے گھنٹے کے وقفے سے آگے پیچھے بہتی جا رہی ہیں۔ صبح کا اجالا پھیلنے تک لاشیں اس آباد علاقے سے گزر کے چھاؤنی کی طرف جانے والی نہر میں 1-2 میل ضرور جا چکی ہوں گی اور دریافت ہونے تک نہ جانے کہاں ہوں گی۔ یہاں ہر شخص اتنا فرض شناس اور قانون پرست شہری نہیں ہے کہ لاشوں کو دیکھتے ہی سیدھا پولیس اسٹیشن جا کے رپورٹ کرے۔ زیادہ تر لوگ دہشت زدہ ہو کے بھاگ نکلیں گے اور خام خواہ پولیس کے چکر میں پڑنے سے گریز کریں گے۔ بالآخر لاشیں مال روڈ کے پل کے جنگلے میں اڑ جائیں گی اور وہاں مجمع اکٹھا ہوگا تو کوئی پولیس کو بھی بلا لے گا۔ پولیس سے یہ توقع مت رکھ کہ وہ نہر کے ساتھ ساتھ کئی میل واپس آ کے ایک انچ کا علاقہ اس امید میں چھان مارے گی کہ کہیں جدوجہد کا سراغ ملے، لہو کے داغ یا شکستہ جاڑیاں اور روندی ہوئی زمین دکھائی دے تو وہ اصل جائے واردات کا تعین کر لے گی۔ نہر میلوں لمبی ہے اور دونوں کنارے ملا کر سینکڑوں میل کا علاقہ خورد بین سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ میرا خیال ہے اس سے آگے جانا ٹھیک نہیں، محسن نے رکتے ہوئے کہا۔ نہر کا پل اب مشکل سے 100 گز دور رہ گیا تھا۔ رابعہ ادھر آئے گی تو کار کی ہیڈ لائٹ سے ہمیں دیکھ لے گی۔ مجھے تو فومانچو کی موت کا افسوس ہے، میں نے رکتے ہوئے کہا۔ آخر وہ دشمنوں کے ہتھے کیسے چڑھ گیا؟ انہوں نے یقیناً عدالت سے ہمارا تعاقب کیا ہوگا، محسن بولا، یہ دیکھنے کے لیے کہ ضمانت پر رہائی کے بعد ہم کدھر جاتے ہیں۔ ہم رابعہ کی کار میں تھے، شاید فومانچو ٹیکسی میں ہمارے پیچھے تھا اور وہ فومانچو کے پیچھے۔ انہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ فومانچو نے ہمیں کوئی پیغام دیا ہے اور وہ اسے پکڑ کر لے گئے ہوں گے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ہماری لاشیں بھی وہیں پر ملتی۔ وہ دیا انہوں نے اسی لیے روشن کیا ہوگا کہ ہمیں اس ویرانے میں لے جا کر اذیت دیں، ہم سے پوچھیں کہ ہم کیا کچھ جانتے ہیں اور پھر قتل کر کے چھوڑ جائیں۔ اس دیے کی روشنی باہر سڑک پر سے گزرنے والا کوئی شخص دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ ہماری فریاد و فغاں کسی کے کانوں تک کہاں پہنچتی، معلوم نہیں فومانچو مرحوم کس کا منشی تھا۔
محسن نے کہا، اگر یہ بات معلوم ہو جائے تو کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اسی وقت گڑی شاہو کی طرف سے ایک کار نمودار ہوئی جو اس سے پہلے نظر آنے والی اکا دکا کاروں کی طرح دھرمپورے کی طرف جانے کے بجائے نہر کا پل عبور کرتے ہی بائیں جانب مڑ گئی، اور میں نے پل پر لگی ہوئی اسٹریٹ لائٹ کے اجالے میں رابعہ کی سرخ فاکس ویگن کو پہچان لیا۔ ہم دونوں نے کار کے قریب آتے ہی سڑک کے وسط میں آ کے ہاتھ کا اشارہ دیا اور کار ہمارے پاس آ کے رک گئی۔ رابعہ سوتے سے اٹھ کر آئی تھی، چنانچہ اس کی آنکھوں میں نیند کا اثر باقی تھا۔ سیٹ کیے ہوئے بالوں کو برش کیے بغیر وہ سادہ سوتی شلوار قمیص میں چپل پہن کے نکل آئی تھی۔ کار کو 50-55 سال کا ایک بوڑھا شوفر چلا رہا تھا۔ تم تو زخمی ہو، بہت زیادہ چوٹیں آئی ہیں کیا؟ وہ اترتے ہی بولی۔ پھر اس نے ہمارے بھیگے ہوئے کپڑوں کا جائزہ لیا جو مار پیٹ میں کئی جگہ سے پھٹ گئے تھے۔ تشویش کی کوئی بات نہیں، میں نے کہا، پہلے ہمیں گھر لے چلو، پھر سب بات بتا دیں گے۔ میں تمہیں گھر لے جانے کے لیے ہی آئی ہوں، وہ بولی، مگر مجھے یہ تو بتاؤ کہ ہوا کیا تھا؟ ایسی کوئی خاص بات نہیں، میں نے کہا، 2 بدماش تھے، ہمیں لوٹنا چاہتے تھے، مگر تم اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہے تھے؟ وہ مشتبہ لہجے میں بولی۔ اور وہ بدماش کہاں گئے؟ ہم نے مقابلہ کیا تو بھاگ گئے، محسن نے کہا، انہوں نے دور سے ایک تانگا آتے دیکھ لیا تھا، یہاں میرا ایک دوست رہتا ہے، میں نے کہا۔ ہم محسن کے ڈیڈی کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئے تھے، واپسی پر اس سے ملنے چلے گئے تھے۔ رابعہ نے دروازہ کھول کے سیٹ آگے کی اور ہم دونوں پیچھے والی نشست پر بیٹھ گئے، تو رابعہ پھر ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ زخم خطرناک نہیں ہے، تب بھی پولیس میں رپورٹ لکھوانی ضروری ہے، وہ بولی۔ پولیس سرجن سے میڈیکل رپورٹ لینی ہوگی۔ نہیں مس رابعہ، میں نے کہا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن سکندر، یہ رہزنی اور اقدام قتل کا کیس ہے، وہ اصرار کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، مگر مجھے نقصان تو کوئی نہیں ہوا، میں نے کہا۔ آج ہی، میرا مطلب ہے گزشتہ روز ہی میری ضمانت ہوئی ہے، اب میں کسی کیس میں ملوث نہیں ہونا چاہتا۔ تمہارے گھر میں ڈیٹول وغیرہ تو ہوگی، ہم خود مرہم پٹی کر لیں گے۔ وہ مطمئن نہیں ہوئی لیکن خاموش ہو گئی۔ میں اور محسن اپنے اپنے خیالات کے سمندر میں غوطہ زن رہے۔ باہر رات کے آخری پہر میں شہر کی فراواں مخلوق فکر فردہ اور غم و دوش سے بے نیاز لذت خواب سحر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ گڑی شاہو کی دکانوں کے تھڑوں پر چارپائیاں ڈال کے لیٹے ہوئے لوگ، کوچہ و بازار کے بام و در، سائن بورڈ اور اسٹریٹ لائٹ کے ٹمٹماتے بلب، درخت اور ٹیلی فون کے کھمبے، فٹ پاتھ، گلیاں اور چوراہے، سب سوئے پڑے تھے۔ کبھی کبھار سبزی اور دودھ کے ڈرم لے جانے والا کوئی ریڑھا گزر جاتا تھا جس کے گھوڑے کے سم خالی سڑک پر دیر تک گونجتے رہتے۔ جا بجا آوارہ کتے اور فقیر فرش خاک پر لیٹے ہوئے تھے، اور بس سروس کی ایک بس دھواں چھوڑتی ہوئی کھڑکھڑاتی گزر گئی تھی۔ گشت کرنے والے 2 سپاہی رائفلیں اٹھائے ٹہلتے نظر آئے۔ 2 نوجوان سڑک خالی پا کے سائیکل پر تیز رفتاری کے مقابلے میں مصروف بڑے جوش و خروش سے پیڈل چلاتے گزر گئے۔ دونوں اخبار فروش لگتے تھے۔ کار کراؤن سینما کے چوک سے بائیں جانب مڑی۔ سینما رنگین روشنیوں سے جگمگانے لگا۔ تماشبینوں کے ازدحام سے گونجنے والی اور پرکشش پوسٹر سے مزین عمارت سنسان پڑی تھی، اور احاطے میں صرف ایک لائٹ جل رہی تھی۔ کار فرلانگ بھر چلنے کے بعد ایک کوٹھی کے گیٹ پر رکی۔ ڈرائیور نے نیچے اتر کے بند پھاٹک کھولا اور کار کو آگے لے گیا۔ اتر کے واپس پھاٹک بند کرنے گیا اور پھر کار کو پورچ میں لے جا کر روک دیا۔ بابا، رابعہ نے شوفر سے کہا، دیکھو نیچے مہمانوں والا کمرہ صاف کر دیا گیا ہے یا نہیں، اور نیچے اتر گئی۔ پھر ہم نے سیٹ کو آگے کیا اور باری باری باہر آئے۔ رابعہ کا گھر پرانی وضع کی کوٹھی تھی۔ پورچ کے دونوں طرف 3 کمرے تھے۔ ہر کمرے کی ایک کھڑکی اور ایک دروازے پر محراب سی بنی ہوئی تھی جس کے نیچے رنگین شیشوں کے ٹکڑوں سے بنے ہوئے نصف دائرے جیسے روشن دان تھے۔ اوپر کی منزل شاید بعد میں تعمیر ہوئی تھی، چنانچہ نقشہ یہی تھا، مگر اوپر کے ہر کمرے میں لوہے کی گریل والی اور بڑے بڑے شیشوں کے پٹ والی جدید طرز کی ایک کھڑکی تھی۔ پوری عمارت کا رنگ ایک ہی تھا، یعنی ہلکا نیلا، مگر کہیں کہیں سے نیچے کا پرانا پیلا رنگ جھانکنے لگا تھا۔ پورچ میں ایک ٹیوب لائٹ تھی جس کا اجالا سامنے پھیلے ہوئے مختصر سے باغ اور لان پر بھی پھیل گیا تھا۔ نیچے کے 2 اور اوپر کے ایک کمرے میں بھی ٹیوب لائٹ سی روشن تھی۔ کار کی آواز پر 50-55 برس کی ایک فربہ بدن اور صحت مند عورت باہر آئی جس نے سر کو پیشانی تک دوپٹے میں لپیٹ رکھا تھا۔ یہ میری ماں ہے، رابعہ نے کہا، اور ماں، یہ دونوں اسکول اور کالج میں میرے ساتھ تھے۔ یہ محسن ہے اور اس کے ڈیڈی وزارت خارجہ میں ڈپٹی سیکرٹری ہیں، اور یہ سکندر ہے، اس کے والد میر وزیر اینڈ کمپنی کے مالک تھے، حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ یہ دونوں لندن میں تھے۔ ہمارے سلام کا شفقت سے جواب دے کر رابعہ کی ماں نے اطمینان کا سانس لیا کہ رات کے آخری پہر میں وارد ہونے والے مہمان جیل سے فرار ہونے والے قیدی نہیں ہیں، یا کوئی سنگین جرم کر کے اس کی وکیل بیٹی کے پاس مدد کے لیے پہنچنے والے لوگ نہیں، بلکہ اچھے گھروں کے شریف اور اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد ہیں۔ اس کی ابتدائی تفتیش بے وجہ نہ تھی۔ رابعہ کتنی ہی بڑی وکیل کیوں نہ صحیح، تھی تو ایک جوان لڑکی، اور اگرچہ ابھی تک یہ بات کسی نے نہیں بتائی تھی، لیکن اندازہ یہی تھا کہ رابعہ کا باپ نہیں ہے،
ہوتا تو سامنے ضرور آتا۔ زیادہ امکانات یہی تھے کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن اس کے دوسرا گھر بسانے کے بعد پہلی بیوی اور بیٹی کو چھوڑ دینے کے خیال کو بھی مسترد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ رابعہ نے وکالت شروع کی ہی تھی کہ وہ مر گیا اور رابعہ کے سوا ماں کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اس کا ایک بھائی تعلیم کے لیے لندن گیا تھا، مگر اس نے روایت نبھاتے ہوئے ایک انگریز لڑکی سے شادی کر لی اور وہیں آباد ہو گیا تھا۔ بوڑھے شوہر کی بیوی بھی اسی گھر میں ملازم تھی اور باورچی خانہ سنبھالتی تھی۔ گھر کی صفائی دونوں مل کر کرتے تھے۔ اکثر رابعہ یا اس کی ماں بھی ان کا ہاتھ بٹا دیتے تھے۔ دونوں میاں بیوی 20 برس سے اسی گھر کا نمک کھا رہے تھے، چنانچہ بے حد قابل اعتماد تھے اور ان کی حیثیت بھی نوکروں کی نہیں، گھر کے افراد جیسی ہی تھی۔ رابعہ روانگی سے پہلے ہی کہہ گئی تھی کہ مہمانوں والا کمرہ کھول کے صاف کر دیا جائے۔ رابعہ کی ماں خود ہمیں کمرے میں پہنچانے گئی اور ہم سے کہا کہ پہلے ہم غسل وغیرہ کر لیں اور کپڑے بدل لیں۔ رابعہ ڈاکٹر کو فون کرنے گئی ہے۔ ہم نے واجبی سا احتجاج کیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر اس نے کہا کہ معمولی زخموں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ آخر یہ زخم کیسے آئے۔ جب وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی تو میں نے محسن سے کہا، یار کپڑوں کا تو مسئلہ ہوگا، میرے بریف کیس میں صرف 2 جوڑے ہیں، ایک پتلون قمیص ایک شلوار قمیص، پھر مسئلہ کیسا؟ محسن نے کہا، شلوار قمیص مجھے دے دے، تیرے میرے سائز میں فرق تو نہیں ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، میں نے بریف کیس کھول کے کہا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرا تمام سامان تو سلامت شاہ کے کوارٹر میں پڑا تھا، معلوم نہیں اب ہے یا نہیں، خیر جا پہلے تو نہا لے۔ میں نے اسے شلوار قمیص تھما کے غسل خانے کی طرف اشارہ کیا اور بریف کیس میں سے اپنا شیونگ کا سامان بھی نکالا۔ پہلے تو جا کے اپنے اس زخم کو دو، دیر کی تو خراب ہو جائے گا، شاید اندر ڈیٹول ہوگی ورنہ صابن سے صاف کر لینا، ابھی ڈاکٹر آ ہی رہا ہوگا۔ میرا خیال ہے رابعہ نے سوچ سمجھ کے کسی قابل اعتبار آدمی کو ہی بلایا ہوگا۔ غسل خانے میں ٹھنڈے اور گرم پانی کے نل الگ الگ تھے۔ میں نے کپڑوں کو جسم سے الگ کیا، قمیص کی آستین بازو پر خون کے خشک ہو جانے سے چپک گئی تھی۔ میں نے اسے گرم پانی ڈال کے الگ کیا اور آہستہ آہستہ مل کے خون کے سارے داغ دھو ڈالے۔ میرا زخمی ہاتھ درد کے باعث پوری طرح حرکت نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ مجھے غسل کے دوران ایک ہی ہاتھ پر انحصار کرنا پڑا۔ باتھ روم میں ڈیٹول موجود تھی۔ اس جراثیم کش محلول سے زخم کو دھوتے ہوئے میں نے زخم کی کیفیت دیکھی۔ خنجر کی نوک نے شانے کے گوشت کو تقریباً 8 انچ تک بڑی صفائی سے کاٹ دیا تھا اور اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ خنجر کی دار شیونگ بلیڈ کی طرح تیز تھی۔ زخم کی گہرائی آدھے انچ کے قریب تھی۔ گوشت کے دونوں جدا ہونے والے حصے انجماد خون کے بعد آپس میں مل گئے تھے۔ دھونے سے زخم کا منہ پھر کھل گیا اور خون رسنے لگا۔ میں نے اتاری ہوئی قمیص میں سے کپڑے کی ایک پٹی پھاڑ کے واش بیسن میں دھوئی اور ڈیٹول کے پانی میں بھگو کے ہاتھ پر مضبوطی سے باندھ لی۔ تھوڑا سا خون پٹی کے باہر تک پہنچا، مگر اس کے بعد لہو کے داغ کا پھیلاؤ رک گیا۔ میں نے آئینے میں اپنی صورت ملاحظہ کی تو مجھے بے اختیار ہنسی آئی۔ اب تک مجھے اندازہ نہ تھا کہ گزشتہ 3 دن میں میرا چہرہ کتنا بدل گیا ہے۔ میری شیو بڑھنے سے باقاعدہ داڑھی کی بنیاد پڑ چکی تھی، میری آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے نمودار ہو گئے تھے اور میرے جاڑ جنکاڑ بالوں میں گرد کے علاوہ خس و خاشاک نظر آتے تھے۔ واہ میاں سکندر بخت، دیکھو کہ فلک کج رفتار کی گردش نے تمہیں کیا سے کیا کر دیا اور کہاں پہنچا دیا۔ عبرت پکڑو کہ تم جو دنیا کو تماشا گاہ اور خود کو تماشائی سمجھتے تھے، آج خود تماشا ہو اور سوچو کہ آنے والے دن کے لیے تقدیر کا نوشتہ اس سرخروئی ہے کہ روسیاہی۔ شیو اور غسل کے دوران میں مجھے فومانچو یعنی منشی کی لاش کا خیال بھی آیا، جو ایک مجرم ہاتھ سے محروم بے گورو کفن پڑی تھی۔ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ سچ پر پڑا ہوا پردہ اٹھانا چاہتا تھا، محض اس لیے کہ بچپن میں ماں باپ نے کہا تھا، بیٹا ہمیشہ سچ بولو۔ بزرگوں کا قول تھا کہ سچ عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ مذہب نے حق گوئی کو جہاد قرار دیا تھا اور کتابوں میں لکھا تھا کہ سچ کا بول بالا ہوتا ہے۔ اگر وہ مذہب و اخلاق کی تعلیمات کا علم بردار اور عقل و دانش کے اقوال زریں پر یقین نہ رکھتا تو وہ مرنے والوں کی بجائے مارنے والوں میں شامل ہوتا۔ اس کی شیروانی بوسیدہ اور اس کی قمیض پھٹی ہوئی نہ ہوتی اور وہ اس وقت بہترین سوٹ پہنے کار میں زر خرید سیم تن کے ساتھ مال پر سے گزر رہا ہوتا، یا فلیٹس جیسے کسی ہوٹل کے لاؤنج میں ایک نئے پرمسرت اور کامیاب دن کے آغاز کا جام تجویز کر رہا ہوتا، یا اپنے عالی شان گھر کی آراستہ خوابگاہ میں سویا پڑا ہوتا۔ مگر اس نے سچ بولا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اسے سچ کا کوئی انعام نہ دے سکوں گا، کوئی خلط یا جاگیر عطا نہیں کروں گا، اور یہ کارنامہ اس کی لوہے مزار پر سنہرے عروج سے نہیں لکھا جائے گا۔ اس سے میرا کوئی جذباتی رشتہ نہیں تھا اور اسے میرے یا میرے آباء و اجداد کے کسی احسان کا قرض نہیں چکانا تھا، مگر اس نے سچ بولا، اور اب میرے لیے اسے عام آدمی کی طرح عزت و احترام کے ساتھ آغوش لحد کے سپرد کرنا بھی ممکن نہیں۔ جب اس حق پرست کی لاش سڑنے لگے گی اور اس پر چیل کوے منڈلانے لگیں گے
تو پولیس اپنے ساتھ بنگی لے کر آئے گی جو اس کوڑے کو سمیٹ کر گاڑی میں ڈال دیں گے، اور پوسٹ مارٹم کی قانونی یا کاغذی کارروائی کے بعد لاوارث لاش میڈیکل کے ان طلباء کے حوالے کر دی جائے گی جو مستقبل کے انسان کی صحت اور درازی عمر کے لیے جدوجہد اور تحقیق میں مصروف ہیں۔ اگر لواحقین لاش لے گئے تو بامر مجبوری تدفین میں شریک ہونے والے